بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس حدیث نمبر 474 ہے اور آج کا عنوان ہے خشوع اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن لیلہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قرآن مجید کی ایک ہی آیت کے ساتھ قیام فرمایا، یعنی اسی ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ذوق، عبادت کی کیفیت اور عبادت کی گہرائی کو مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے۔ عام طور پر نماز میں مختلف و متعدد آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوری رات ایک ہی آیت کو دہراتے ہوئے قیام فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود صرف تلاوت کی مقدار نہیں ہے، کوانٹٹی نہیں ہے، بلکہ اس تلاوت میں کوالٹی ہونا چاہیے۔ اور وہ کوالٹی کیا ہے کہ جس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے اس آیت کے معنی پر، مطلب پر، اس کی تشریح پر، اس کے تقاضے پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے اور دل کی حاضری کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید محض پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن مجید کتاب تلاوت بھی ہے۔ اسی کتاب تلاوت کے ساتھ یہ قرآن مجید کتاب ہدایت بھی ہے کہ جس کو سمجھا جائے، محسوس کیا جائے، اس کے پیغام کو دل میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے تھے اور پوری رات ایک ہی آیت کی تلاوت میں گزار رہے ہیں، تو اس میں یقیناً اس آیت کے معنی، اس کے پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا گہرا استحضار ہوتا تھا۔ یہ کیفیت بندے کے دل کو نرم کرتی ہے اور اس بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز میں خشوع و خضوع اور تدبر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ لمبی تلاوت کے بجائے اگر ایک آیت، 2 آیت، 10 آیتیں ہی جم کر پڑھیں، ایک سورت ہی صحیح مگر اس کو بار بار پڑھیں اور ڈوب کر، کیفیت میں ڈوب کر پڑھیں، ظاہر ہے کہ یہ نماز بڑی قیمتی ہو جاتی ہے اللہ کے نزدیک، اور یہی نماز پروردگار کے پاس قربت کا، نزدیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی طرز کو اپناتے تھے کہ ایک آیت پر رک کر اس میں غور کرتے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔